نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے کے غیور مسلمان الحمدللہ اہل غزہ کے ساتھ محبت رکھنے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے حضرات، جب بھی ان کو ہم نے کال دی اور جب بھی ہم نے ان کو بلایا تو الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہر مقام پر کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ انہوں نے ان کو اپنے مالی جو ان کے پاس استعداد تھی، جو ان کے پاس جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق تھا، انہوں نے ان میں ان کا حصہ بھی کیا اور ہر جگہ پر جو ہے تو ان کے ساتھ جو ہے تو کھڑے رہے۔ آج 13 اپریل 2024 کو بھی ہمارے بازار کے اندر جو ہمارا اکٹھ تھا، اس موقع پر بھی سب نے آنا تھا، لیکن بارش کی باعث اور پنڈال کے درست نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے تو ساتھی نہ آ سکے، اور جو ساتھی آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہمارا اجتماع ہے، جو ہمارا اکٹھ ہے، وہ آج نہیں ہوگا، 13 اپریل 2024 کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے موسمی صورتحال کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارا اکٹھ ہے یہ انشاءاللہ العزیز 20 اپریل 2024 کو دوبارہ ہوگا۔ 20 اپریل 2024 کو انشاءاللہ العزیز ہم اس مسئلے پر دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ اس میں ہمارے خاص کر جو تاجر برادری ہے ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات اس معاملے میں بہت زیادہ تعاون کریں، الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑھ چڑھ کر اس سے زیادہ آپ حضرات جو ہے تو سامنے آئیں اور آپ حضرات اس میں ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ اپنا جاری رکھیں۔ ایک تو ان کی مصنوعات جو ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، کیونکہ ان کی مصنوعات خرید کر یا ان کی مصنوعات بیچ کر ہم ایک غیر محسوس طریقے سے دشمن کے، اسرائیل کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کریں، کیونکہ ایسے وقت میں جب وہ باغی ہوں یا دشمن جو ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے تو برسر پیکار ہو، تو فقہائے کرام نے ان پر ہتھیار بیچنے کو یہ منع کرا دیا ہے کہ ان پر ہتھیار نہ بیچے جائیں۔ اسی طرح ہم ان کی جو مصنوعات خریدتے ہیں اس میں 1% وہ ان کے پاس جاتا ہے جس سے یہ لوگ ہتھیار خریدتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو 1% بھی نہ دیں، بلکہ پرسنٹیج کا جو حصہ ہے، یعنی کہ نینوں میں جو ان کے پاس جائے، رقم جائے، ہم وہ بھی ان کو نہ دیں، بلکہ اس وقت ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کو جو ہے تو تقویت دیں اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے جو ہے تو مال کے ذریعے، اور اگر ہمیں ہمارے لیے راستے کھول دیے جائیں تو ہم پہلی صف کے اندر انشاءاللہ العزیز کھڑے ہو کر اور دشمن کا یعنی اسرائیل کا ہم مقابلہ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے تک ہی لگے رہیں گے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور دیگر جو افراد جو مغربیت کا ذہن لیے ہوئے اور ان سے جو ہے تو مرعوب ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جو باتیں وہ لوگ آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں قطعاً ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی ہے اور فلاں جو ہے تو وہ اس قسم کی بات کر رہا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسی بات ہے۔ تو دیکھیں ان چیزوں سے جو ہے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک تو مغربیت کے ذہن سے، ان سے مغربیت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھئی یہ چندے یہ مولوی اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہرگز غلط بات کرتا ہے، اس کی بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کوئی مولوی اپنے لیے چندہ نہیں کرتا، بلکہ یہ سارے کے سارے پیسے ایمانداری کے ساتھ ان تک جو ہے تو پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ کو کہے کہ بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مصنوعات ہم اپنے لیے خریدتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں مصنوعات، ان کی متبادل مصنوعات موجود ہیں، الحمدللہ جو ہے تو پوسٹر چھپ گئے ہیں اور وہ بعض علاقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں،
اور ہم تک بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے تو کراچی جامعہ اسلامیہ کی جانب سے پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہمارے پاس یہ پوسٹر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز ہم ہر ایک دکاندار تک اس کو پہنچائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ اسرائیلی مصنوعات یہ اپنے جو ہے تو اس میں دکان میں آپ نہ رکھیں، ان کے متبادل جو مصنوعات ہیں وہ آپ حضرات جو ہے تو اپنے دکان کے اندر رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر جو ہے تو وہ کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میری ان باتوں کو جو ہے تو سیریسلی لے لیں اور میری ان باتوں کو جو ہے تو آگے پہنچائیں، اور میری ان باتوں کو جو ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا بائیکاٹ وغیرہ سے، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی اس سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو $10 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا، اور یہاں پر ہمارے 40,000 مسلمانوں کا خون ہے، 40,000 شہداء کا خون ہے، اور ساتھ میں ہمارے جو ہے تو 12,000 بچوں کا خون ہے، اور ان کی ہاتھوں کو ہم نے مضبوط نہیں کرنا، بائیکاٹ ہم نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، ہم بائیکاٹ نہ کرنے سے اسرائیل کے ہاتھ جو ہے تو کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم نے اسرائیل کے ہاتھوں کو کسی بھی صورت کے اندر مضبوط نہیں کرنا۔ والسلام، آپ کا بھائی عبد القدیر۔